السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم ٹو لرننگ قرآن. لرننگ قرآن میں خوش آمدید. اوکے، اور یہ سورۃ السجدہ ہے، جو حامیم سجدہ ہے، وہ والی ہمارا صورت ہے جس کا دوسرا نام سورۃ فصلت بھی ہے، جس کو ہم جس کی ٹرانسلیشن کر رہے ہیں. 13 آیت ہم مکمل کر چکے ہیں. 14 آیت سے ہم نے اسٹارٹ کرنا ہے. چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. اذ جاءتہم، جب آئے ان کے پاس، رسول من بین ایدیہم، ان کے آگے سے، ومن خلفہم، اور ان کے پیچھے سے، اللہ تعبدوا، کہ تم نہ عبادت کرو، الی اللہ، سوائے اللہ کے. قالوا، انہوں نے جواب دیا، لو شاء اللہ، لو شاء، اگر چاہتا ربنا، ہمارا رب، لانزل، تو ضرور اتارتا، ملائکۃ، فرشتے، فإن، پس ہم، بما، اس کا جو، تم بھیجے گئے ہو، بہ کافرون، اس کے ساتھ منکر ہیں. جب ان کے پاس، ان کے آگے سے اور پیچھے سے رسول آئے اور کہا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، تو کہنے لگے کہ اگر اللہ ہماری ہدایت چاہتا تو فرشتے نازل کرتا، تاہم تم جو پیغام دے کر بھیجے گئے ہو، اس کا انکار کرتے ہیں. ہم اس کا انکار کرتے ہیں. اس کا یہ مطلب ہے کہ ایک ان کے پاس رسول آتے رہے، دوسرا یہ کہ ان کے پاس جو رسول آئے انہوں نے ان لوگوں کو ہر پہلو سے سمجھانے کی کوشش کی، اور تیسرا یہ کہ ان کے اپنے علاقے میں بھی رسول آئے، ان کے گرد و پیش کے علاقے میں بھی، اور ان کی تعلیم بھی ان تک پہنچی تھی. یعنی کہ لیکن وہ کہتے تھے کہ اگر اللہ تعالیٰ ہماری ہدایت چاہتا تو فرشتے نازل کرتا. یعنی تم تو بشر ہو، تمہیں ہم کیسے اللہ کا رسول مان سکتے ہیں؟ کوئی فرشتہ ہمارے پاس رسول بن کر آتا تب بھی کوئی بات تھی. ہر منکر حق قوم کو یہ اعتراض رہا ہے کہ اس اعتراض کی حقیقت ہوئے بدرا بہانہ بس شعار سے زیادہ کچھ نہیں، اور اس اعتراض کے جواب میں بھی قرآن میں جا بجا مذکور ہے. فَأَمَّا عَادٌ، پھر جو عاد، وَاسْتَكْبَرُوا، تو وہ غرور کرنے لگے، فی الارض، زمین میں، بغیر حق، نہ حق، وقالوا، اور وہ کہنے لگے، من اشد، کون زیادہ، منا قوۃ، ہم میں سے قوت میں، اولم یروا، کیا وہ دیکھتے نہیں، ان اللہ، کہ اللہ، الذی، وہ جس نے، خلقہم، پیدا کیا انہیں، وہو، اشد، وہ بہت زیادہ، منہم، ان سے، قوتاً، قوت، وکانوا، اور وہ تھے، بیااتنا، ہماری آیتوں کا، یجحدون، انکار کرتے. ان میں سے جو قوم عاد تھی، اس نے ملک میں ناحق تکبر کیا اور کہنے لگے ہم سے بڑھ کر طاقتور کون ہے؟ کیا انہوں نے یہ نہ دیکھا کہ جس نے انہیں پیدا کیا وہ ان سے یقیناً زیادہ طاقتور ہے، اور وہ دیدہ دانستہ ہماری آیت کا انکار کرتے رہے. حق کو قبول کرنے میں سب سے بڑی رکاوٹ تکبر ہی ہوا کرتی ہے. رسولوں کی بات مان لینے سے ان کی اپنی سرداریوں اور چودراہٹوں پر زد پڑتی ہے. لہذا یہ چودھری ٹائپ لوگ سینہ تان کے رسولوں کی محفل پر اٹھ کھڑے ہوتے ہیں اور اپنے حلقہ اثر کے لوگوں پہ اپنے ساتھ ملا لیتے ہیں. اور یہ قوم عاد تو تھے بھی بڑے قد و قامت والے، بڑے زور آور گھمنڈ میں آ گئے، اور رسولوں سے کہنے لگے، ہم تمہیں کیا سمجھتے ہیں؟ اس وقت انہیں اتنا خیال نہ آیا کہ رسول تو ان سے طاقت میں کمزور ہو سکتا ہے، لیکن جس ہستی نے انہیں اپنا رسول بنا کر بھیجا ہے وہ تو ان سے کمزور نہیں. فارسلنا، پھر ہم نے بھیجی، علیہم، ان پر، ریحن، ہوا، سرسرن، تیز و تند، فی ایامن، دونوں میں، ناحسات، نحوست، لنذیقہم، تاکہ ہم چکھائیں، عذاب الخزی، عذاب رسوائی، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں، ولعذاب، اور البتہ عذاب الآخرہ، آخرت کی، اخزی، زیادہ رسوا کرنے والا، وہم، اور وہ، لا ینصرون، مدد نہ کیے جائیں گے. پھر ہم نے ان پر چند منحوس دنوں میں سناٹے کی آندھی چھوڑ دی تاکہ ہم انہیں دنیا میں ہی رسوائی کا عذاب چکھائیں، اور جو آخرت کا عذاب ہے وہ اور زیادہ رسوا کرنے والا ہے، انہیں کہیں سے بھی مدد نہ ملے گی. کوئی دن بذات خود نحس نہیں ہوتا. ذکر قوم عاد، یعنی وہ دن قوم عاد کے لیے منحوس تھے، ورنہ کوئی بذات خود نہ سعد ہوتا ہے نہ نحس. جیسا کہ وہی دن جو قوم عاد کے لیے منحوس تھے سیدنا صالح اور مومنوں کے لیے مبارک تھے، جس دن فرعون اور اس کے ساتھی بحریہ کلزم میں غرق ہوئے. فرعون اور آل فرعون کے لیے منحوس تھا، مگر موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے لیے مبارک دن تھا. علاوہ یہ اگر یہ قوم عاد پر ٹھنڈی اور تیز ہوا کا عذاب، ان لوگوں کو اپنی طاقت، قد و قامت پر غرور تھا. اللہ نے ان کا غرور توڑنے کے لیے کمزور سی مخلوق یعنی ہوا، جس کی روانی اور جھونکوں کے لیے سب لوگ ترستے ہیں، ان پر مسلط کر دی. ٹھنڈی ہوا انسان کو بہت خوشگوار لگتی ہے. اللہ نے اس ہوا کو
لگاتار چلنے کا حکم دے دیا اور اس کی ٹھنڈک بڑھا دی۔ یہی ہوا، سخت ٹھنڈی آندھی کی شکل اختیار کر گئی جو ان کے پتھر کے بنے ہوئے مکانوں اور ایوانوں میں گھس گئی۔ اس کی تیزی کا یہ حال تھا کہ اس نے نہ کوئی درخت صحیح و سالم چھوڑا، نہ مکان، نہ مواشی اور انسان، سب ایک دوسرے پر گرے پڑے تھے، اگر گر کر مر جاتے تھے اور مر کر گرتے جاتے تھے۔ 8 دن اور 7 راتیں آندھی نے اسی طرح اپنا زور دکھایا اور مغرور قوم کے صرف غرور کو ہی نہ توڑا بلکہ پوری قوم کے افراد کا ستیہ ناش کر کے رکھ دیا۔ یہ تو تھا ان کے لیے دنیا کا عذاب، اور آخرت کا عذاب، اخروی عذاب جو ان کی کرتوتوں کا اصل بدلہ ہوگا، وہ تو اور بھی زیادہ رسوا کرنے والا ہے۔ دنیا میں بھی انہیں اللہ کے عذاب سے کوئی چیز نہ بچا سکی تو آخرت میں ان کو کسی جانب سے مدد کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ وَأَمَّا ثَمُودُ، اور سمود رہے، فَهَدَيْنَاهُمْ، سو ہم نے راستہ دکھایا انہیں، فَاسْتَحَبُّوا، تو انہوں نے پسند کیا، الْعَمَى، اندھا رہنا، عَلَى الْهُدىٰ، ہدایت پر، فَأَخَذَتْهُمْ، تو انہیں آ پکڑا، صَاعِقَةٌ، چنگاڑ نے، الْعَذَابِ، عذاب، الْحُونِ، ذلت، بما، اس کی سزا جو كَانُوا يَكْسِبُونَ، وہ کماتے تھے۔ رہے سمود، تو انہیں بھی ہم نے سیدھی راہ دکھائی مگر انہوں نے راہ دیکھنے کے مقابلے میں اندھا رہنا ہی پسند کیا۔ آخر انہیں کڑک کی صورت میں ذلت کے عذاب نے پکڑ لیا جو ان کی کرتوتوں کا بدلہ تھا۔ قوم سمود پر زلزلے اور چیخ کا عذاب۔ قوم سمود جسے عاد ثانیہ کہا جاتا ہے، جن کی طرف سیدنا صالح مبعوث ہوئے تھے، انہوں نے سیدنا صالح سے اونٹنی کے پہاڑ سے برآمد ہونے کا مطالعہ کیا تھا جسے اللہ نے پورا کر دیا تھا، جس سے انہیں یقین ہو چکا تھا کہ سیدنا صالح کی پشت پر کوئی مفوق الفطرت ہستی موجود ہے اور وہ پھر واقعہ اللہ کا رسول ہے۔ لیکن ان باتوں کے باوجود انہوں نے سیدنا صالح کی لائی ہوئی ہدایت کو قبول نہ کیا اور اپنے جاہلانہ مشرکانہ رسم و رواج کو چھوڑنے پر آمادہ نہ ہوئے۔ یہ لوگ بھی قد و قامت، ڈیل ڈول اور قوت میں اپنی پیشرو قوم آج سے کسی نہ کم نہ تھے۔ فن تعمیر، سنگ تراشی کے بہترین ماہر تھے۔ پہاڑوں کے اندر پتھر تراش کے صرف مکان ہی نہیں بناتے تھے بلکہ راستے بھی بنا کر پہاڑوں کے اندر ہی بستیاں آباد کر رکھی تھیں۔ ان کی نافرمانی کی وجہ سے جب ان کے دن گنے جا چکے تو ان پر دوہرا عذاب، نیچے سے زلزلہ جن سے ان کے پہاڑوں کے اندر واقع مکانوں میں دراڑیں و شگاف پڑ گئے، اور اوپر سے کڑک اتنی شدید تھے جن سے ان کے جگر پھٹ گئے۔ یا اللہ ہم سب کو عذاب، ہر قسم کے عذاب سے بچانا ہے اللہ، اپنی خفقت سے بچانا ہے اللہ۔ یا اللہ ہمیں سکون والی، عافیت والی، رحمت والی، برکت والی، سکون والی زندگی عطا فرمانا، اور عافیت والی، رحمت والی، برکت والی، سکون والی موت عطا فرمانا۔ اسی طرح آسانی والی، عافیت والی، رحمت والی، برکت والی قبر اور قبر کے بعد کی زندگی عطا فرمانا ہے اللہ۔ یہ محبوب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہمیں ہر قسم کی عذاب سے بچانا، ہم پہ ایسا بوجھ نہ ڈالنا ہے اللہ جس طرح پہلی قوموں پہ تھا۔ ہمارے نہیں اتنی طاقت نہیں ہے اللہ، ہمیں معاف فرما دے۔ آیت نمبر 18 دیکھتے ہیں۔ وَنَجَّيْنَا، ہم نے بچا لیا، اللہ جینا، وہ لوگ جو امن و ایمان لائے، وقان، اور وہ تھے یتقون، پرہیزگاری کرتے، اور ہم نے ان لوگوں کو اس عذاب سے بچا لیا جو ایمان لائے اور نافرمانی سے بچتے رہے۔ یعنی حضرت صالح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عذاب نازل ہونے سے پہلے ہجرت کا حکم دے دیا گیا، چنانچہ آپ ایمانداروں کے ہمراہ جن کی تعداد 120 کے لگ بھگ تھی، بحکم الہی ہجرت کر کے فلسطین کی طرف چلے گئے اور رملہ کے قریب جا کر آباد ہوئے۔ اس مقام پر سیدنا صالح علیہ السلام نے وفات پائی۔ وَيَوْمَ يُحْشَرُ، اور جس دن جمع کیے جائیں گے، اعداء اللہ، اللہ کے دشمن، الی النار، جہنم کی طرف، فہم، تو وہ یوزعون، گروہ گروہ کیے جائیں گے، اور جس دن اللہ کے دشمن دوزخ کی طرف ہانک کر لائے جائیں گے تو انہیں گروہ در گروہ بننے کے لیے روک لیا جائے گا۔ روکنے کی 2 صورتیں وجوہ ہو سکتی ہیں، ایک یہ کہ مجرموں کو الگ الگ جرائم کے مطابق گروہ بندی کی جائے، دوسری یہ کہ پہلی نسل کو بعد میں آنے والی نسلوں کے آنے تک روک دیا جائے، تاکہ پہلی نسلوں نے جو شرک کیا، عقائد و رسوم چھوڑے ہیں، انہیں بعد والی نسلوں نے تقلید آبا کے طور پر قبول کیا، تو ان بعد والی نسلوں کے گناہوں کی سزا کا کچھ حصہ ان پہلی نسلوں پر بھی ڈالا جائے گا جنہوں نے ان شریکہ عقائد و رسوم کو رواج دیا تھا یا کسی دوسرے برے کام کی طرح ڈالی تھی۔ حتیٰ، یہاں تک کہ اذا، جب مجاؤہا، وہ آئیں گے اس کے پاس، شاہدہ، گواہی دیں گے، علیہم، ان پر، سمعہم، ان کے کان، و ابصارہم، اور ان کی آنکھیں، و جلودہم، اور ان کی جلدیں، بما کانوا یعملون، اور اس پر جو وہ کرتے تھے۔ یہاں تک کہ جب دوزخ کے قریب آپ پہنچیں گے تو ان کے کان، ان کی آنکھیں، ان کے کھالیں ان کے خلاف وہی گواہی دیں گی جو عمل وہ کیا کرتے تھے۔
ادور جوارح پر اعمال کے اثرات اور ان کی گواہی۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان اس دنیا میں جو بھی اچھے یا برے اعمال ادا لیتا ہے، یہی نہیں کہ کرامن کاتبین اس کے نامہ اعمال میں اس کے سب اعمال اقوال درج کرتے جاتے ہیں، بلکہ ان اعمال و افعال کے اثرات ان اعضاء پر بھی ثبت ہو جاتے ہیں جن کو اس کام کے دوران استعمال کیا گیا، جو مجرم اپنے گناہوں کا اور پھر خارجی گواہیوں کا بھی انکار کر دیں گے، ان پر انہیں ان کے اعضاء کو گواہ بنا کر لایا جائے گا۔ اور دوسری بات اس سے یہ معلوم ہوتی ہے کہ جن ذرات سے ہمارا جسم مرکب ہے، انہیں ذرات سے ہمارا وہ جسم بھی مرکب ہوگا جو قیامت کے دن ہماری روح کو ملے گی۔ وقالوا، اور وہ کہیں گے، لجلودہم، اپنی جلدوں سے، لما، کیوں، شہدتم، تم نے گواہی دی، علینا، ہم پر، یعنی ہمارے خلاف۔ قالوا، وہ جواب دیں کہ انطقنا، ہمیں گویائی دی گئی اللہ نے، الذی، وہ جس نے، انطقا، گویا فرمایا، کل شیء، ہر شے، وہو خلقکم، اور وہ تمہیں پیدا کیا، اول مرۃ، پہلی بار، والیہ، اور اسی کی طرف ترجعون، تم لوٹائے جاؤ گے۔ وہ اپنی خالوں سے کہیں گے، تم نے ہمارے خلاف کیوں گواہی دی؟ وہ کہیں گی، ہمیں اسی اللہ نے قوت گواہی دے دی ہے جس نے ہر چیز کو گویائی دی ہے، اسی نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ گویائی کے اعضاء اور ان کی ساخت۔ زبان بھی ویسے ہی گوشت اور پٹھوں کا ایک ٹکڑا ہے جیسے دوسرے اعضاء ہیں، اور قوت گویائی بھی صرف زبان ہی کام نہیں کرتی بلکہ گلے کی رگیں، اور قوت گویائی میں صرف زبان ہی کام نہیں کرتی بلکہ گلے کی رگیں، جس کی وجہ سے کسی کی آواز سریلی ہوتی ہے، کسی کی کرخت، پھر ہونٹ، تالو وغیرہ سب استعمال میں آتے ہیں، تب جا کر انسان بولتا ہے۔ جسم کے اعضاء کا مواد ایک جیسا ہے، صرف ساخت کا فرق ہے، اور اللہ نے ان اعضاء کی ایسی ساخت بنائی ہے جس سے کوئی جا کر بولنے کے قابل ہوتا ہے تو وہ حسین اعضاء کی ساخت اور بالخصوص پہلی بار کی ساخت پر قادر ہے۔ اس کے لیے بوقت ضرورت کسی دوسرے عضو کی ساخت میں ایسی تبدیلیاں کر دینا کیا مشکل ہے جس سے وہ بولنے لگے۔ اس طرح جب مجرموں کے دوران جرم میں مشتمل اعضاء ہی ان کے خلاف گواہی دیں گے تو پھر ان کے لیے انکار کی کوئی گنجائش باقی نہ رہ جائے گی، اس طرح ان کا فیصلہ کر کے انہیں سزا سنائی جائے گی۔ وما کنتم، اور جو تھے، تستاترون، تم چھپاتے، ان یشہدا، کی گواہی دیں گے، علیکم، تم پر، سمعکم، تمہارے کان، ولا ابصارکم، اور تمہاری آنکھیں، ولا جلودکم، اور تمہاری جلدیں، ولیکن، بلکہ، ظننتم، تم نے گمان کر لیا تھا، ان اللہ، کہ اللہ، لا یعلم کثیرا، نہیں کچھ جانتا، مما تعملون، جو تم کرتے ہو۔ اور گناہ کرتے وقت تم اس بات سے نہیں چھپتے تھے کہ کہیں تمہاری کان، تمہاری آنکھیں، تمہاری جلدیں یہ تمہارے خلاف گواہی نہ دے دیں، بلکہ تم تو یہ خیال کرتے تھے کہ جو کچھ تم کرتے ہو ان میں سے اکثر باتوں کو تو اللہ جانتا ہی نہیں ہے۔ یعنی یہ بات صرف تمہارے حاشیے خیال میں نہیں آ سکتی تھی کہ ہمارے خلاف گواہی دینے والے ہمارے اپنے اعضاء بھی ہو سکتے ہیں، لہذا ان سے بھی بچنے کی ضرورت ہے۔ اگر تم یہ سوچ لیتے تو تم سے گناہ کا سرزد ہونا ہی ناممکن تھا، کیونکہ نہ تو تم خود اپنے اعضاء سے چھپ سکتے تھے اور نہ ان سے گناہ کو چھپا سکتے تھے، نہ ان کے بغیر گناہ کا کام کر سکتے تھے۔ اللہ کے صفات سمیع و بصیر ہونے میں شک کا نتیجہ۔ بدعمالیہ، بات صرف اتنی نہ تھی کہ تمہیں یہ علم نہ تھا کہ ہمارے اعضاء ہمارے خلاف گواہی دے سکتے ہیں، بلکہ تم اللہ تعالیٰ کے علم کے بھی منکر تھے، کہ اگر تمہیں یقین ہوتا کہ ہم جو کچھ کرتے ہیں اللہ اسے دیکھ رہا ہے، یا ہماری باتیں سن رہا ہے، یا ہمارے حالات سے پوری طرح باخبر ہے، تو بھی تم سے گناہ سرزد ہونے کا امکان نہ ہوتا۔ تمہارا اللہ کے متعلق بھی ایسا یقین انتہائی کمزور تھا کہ وہ تمہارے تمام حالات سے پوری طرح باخبر ہے۔ چنانچہ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ حرم کعبہ میں 3 آدمی بیٹھے آپس میں گفتگو کر رہے تھے۔ ان تینوں میں سے دو تو قریشی تھے اور ایک ان کا برادر نسبتی تھا جو ثقفی تھا۔ یہ تینوں خوب موٹے تازے تھے، توندیں نکلی ہوئی تھیں، مگر عقل کے سبھی پورے تھے۔ ان میں سے ایک نے دوسرے سے پوچھا، تمہارا کیا خیال ہے کہ اللہ ہماری باتیں سن سکتا ہے؟ دوسرا بولا، ہاں، اونچی آواز سے بات کریں تب تو سن لیتا ہے، اور اگر آہستہ آواز سے چپکے بات کریں تو پھر نہیں سنتا۔ تیسرا کہنے لگا، اگر وہ اونچی آواز کو سن لیتا ہے تو آہستہ آواز والی بھی بات سن سکتا ہے۔ اس وقت یہ والی آیت نازل ہوئی تھی۔ آیت کیا ہے؟ یعنی کہ اور گناہ کرتے وقت تم اس بات سے نہیں چھپتے کہ کہیں تمہارے کان، تمہاری آنکھیں، تمہاری جلدیں تمہارے خلاف گواہی نہ دے دیں، بلکہ تم تو یہ خیال کرتے تھے کہ جو کچھ تم کرتے ہو ان میں سے اکثر باتوں کو اللہ جانتا ہی نہیں ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہر چیز پہ قادر ہے۔
اللہ تعالیٰ کی ذات سمیع علیم ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات ہر چیز کو جاننے والی ہے۔ وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمْ، اور اس تمہارا گمان، اللہ جی وہ جو ظنوا تم نے گمان کیا تھا بربکم اپنے پروردگار کے متعلق، ارداکم ہلاک کیا تمہیں، فاصبحتم سو تم ہو گئے من الخاسرین خسارہ پانے والوں میں سے۔ تمہارا یہ گمان جو تم نے اپنے پروردگار کے متعلق کر رکھا تھا تمہیں لے ڈوبا اور تم خسارہ پانے والے لوگوں میں سے ہو گئے۔ اللہ کے متعلق جیسا بندہ گمان رکھے گا ویسا ہی اللہ اس سے معاملہ کرے گا۔ تمہارا اللہ کے متعلق علم اس قدر کمزور اور مشکوک قسم کا گمان رہا ہے، اس لیے تم نے گناہوں سے بچنے کی کبھی کوشش ہی نہ کی تھی، اور اس سے بڑھ کر یہ بات تھی کہ تم نہ روز آخرت کے قائل تھے نہ اللہ کے حضور جواب دہی کے تصور سے خائف تھے، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ تم گناہوں پر دلیر ہوتے گئے اور ساری زندگی ہی گناہوں میں گزار دی۔ اپنے پروردگار سے تمہاری یہی بے یقینی تمہاری ہلاکت کا باعث بن گئی۔ اس سے واضح طور پر یہ حقیقت سامنے آتی ہے کہ انسان جس قسم کی معرفت اپنے پروردگار کی نسبت رکھتا ہے، اس طرز اور اسی سانچے میں اس کی پوری زندگی ڈھل جاتی ہے۔ اگر اللہ کی معرفت درست ہوگی تو اس کا طرز عمل پورے کا پورا درست رہے گا، اس کے نتائج بھی درست نکلیں گے، اور اگر معرفت ہی مشکوک یا غلط ہوگی تو اس سے آخری یا دینوی یا آخری نتائج بھی ویسے ہی نکلیں گے۔ چنانچہ درجہ حدیث قدسی اس حقیقت کی واضح کرتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا انظننی عبدی بی، یعنی میرا بندہ میرے متعلق جیسا گمان رکھتا ہے ویسے ہی میں اس کے بارے میں معاملہ رکھتا ہوں، اور اسی کے گمان کے مطابق میں اس سے سلوک کروں گا، اور اس کی مزید وضاحت اس حدیث سے ہوتی ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جس نے زندگی میں کوئی نیکی کا کام ہی نہیں کیا تھا۔ اس نے مرتے وقت یہ وصیت کر دی کہ میری لاش کو جلا کر آدھی راکھ دریا میں پھینک دینا اور آدھی ہوا میں بکھیر دینا۔ اللہ کی قسم اگر اس نے مجھے پکڑ لیا تو مجھے ایسی سزا دے گا جو سارے جہاں میں سے کسی دوسرے کو نہ دی گئی ہو۔ اللہ نے دریا اور ہوا کو حکم دیا اور اس کے تمام اجزاء اکٹھے کر لیے، اور پھر سے اپنے پاس حاضر کر کے پوچھا تم نے ایسا کام کیوں کیا تھا؟ اس نے جواب دیا اللہ تو جانتا ہی ہے میں نے یہ کام تیرے ڈر کی وجہ سے کیا تھا۔ پھر اللہ نے اسے بخش دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ ہمیں بھی اپنی رحمت کے صدقے ہمیں بخش دے، اپنے فضل کے صدقے اللہ تعالیٰ ہمیں بخش دے، ہمیں معاف فرما دے۔ فَإِن يُصْبِرُوا، پھر اگر وہ صبر کرے، فَالنَّارُ تو جہنم مَثْوًى لَهُمْ ٹھکانہ ان کے لیے، وَإِن اور اگر يَسْتَعْتِبُوا وہ معافی چاہے، فَمَا هُمْ تو نہ وہ مِنَ الْمُعْتَبِينَ معافی قبول کیے جانے والوں میں سے۔ اب اگر وہ صبر کریں یا نہ کریں آگ ان کا ٹھکانہ ہے، اور اگر وہ توبہ کرنا چاہیں تو ان کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی۔ یعنی دنیا بھر میں صبر کا پھل ہمیشہ میٹھا ہوتا ہے، لیکن وہاں صبر کا بھی کچھ فائدہ نہیں ہوگا، بس صبر کریں یا نہ کریں عذاب سے نجات نہ مل سکے گی۔ تب کے مختلف مفہوم۔ نیکسٹ آیت دیکھتے ہیں۔ وَقَيَّضْنَا اور ہم نے مقرر کیے لَهُمْ قُرَانَاءَ ان کے لیے کچھ ہم نشیں، فَزَيَّنُوا تو انہوں نے آراستہ کر دکھا لَهُمْ اس کے لیے مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ جو ان کے آگے، وَمَا خَلْفَهُمْ اور جو پیچھے، وَحَقَّ اور پوری ہو گئے عَلَيْهِمْ ان پر الْقَوْلُ بات فی امام ان امتوں میں، قد خلت جو گزر چکی، من قبلہم ان سے قبل، من الجن جنات میں سے، والانس اور انسان، انہم بے شک وہ کانوا خاسرین خسارہ پانے والوں میں سے تھے۔ اور ہم نے انسان پر کچھ ایسے ہم نشین مسلط کر دیے ہیں جو آگے سے پیچھے سے ان کے سارے کام خوش نما کر کے دکھاتے تھے، چنانچہ ان پر بھی وہی یہ حکم الہی ثابت ہو گیا جن سے پہلے گزرے ہوئے جنوں اور انسانوں پر ثابت ہو چکا تھا، یعنی یہ کہ وہی خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ اوکے